شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دونوں کل جہاں کا مالک ہے۔ آج کی ہم ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول اور ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ اس کہانی کا عنوان ہے سزا۔ ایک عورت جو ایک ننھی سی بلی پر ظلم کرتی ہے تو جانیے اسے سزا ملی یا معافی۔ حمیرہ وحید لاہور کے گنجان آباد علاقے میں اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے سفیان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ سب سے بہت پیار کرتا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ خصوصاً اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ جتنا اسے جانوروں سے پیار تھا اتنا ہی اس کی دادی جانوروں سے نفرت کرتی تھیں۔ ایک دن سفیان کہیں سے ایک بہت پیاری بلی لے آیا۔ اس کی دادوں نے بہت شور مچایا لیکن سفیان نے ان کی ایک نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اماں ہر وقت اس فکر میں رہتی تھیں کہ کہیں بلی میرے بستر پر نہ سو جائے اور برتنوں میں منہ نہ ڈالے، کیونکہ بلی سب گھر والوں سے بہت گل مل سی گئی تھی اور ان کے بستر میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ اماں بہت صفائی پسند اور سخت مزاج خاتون تھی اور وہ بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی تھی، اس وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں دکھائی نہیں دی، تو اماں نے شکر ادا کیا کہ اس مصیبت سے تو چھٹکارا حاصل ہوا۔ ایک دن اماں سو رہی تھی کہ ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور ارد گرد نظریں دوڑانے لگیں۔ جب سارے کمرے کو متلاشی نظروں سے دیکھا تو اسے ایک کونے میں بلی اپنے دو ننھے منھے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اماں انہیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئیں۔ ایک بلی کو تو برداشت کیا تھا، اب یہ دو اور مصیبتیں بھی نازل ہو گئیں۔ اب تو میں انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگیں۔ بلی کے بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اماں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی سخت بیمار ہے اور وہ مار کھا رہی ہے، لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کی طرف اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک خالی گھر میں چھوڑ آئیں جو ابھی زیر تعمیر تھا۔ اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا، اسے اپنے بچوں کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب 2-3 دن بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے اپنے بچوں کی یاد ستائی، تو وہ سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر گلی میں جا کر بچوں کو ڈھونڈا لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ شام کو تھک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھی اماں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہی، کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے پر پہلے ہی ان کا پوتا ان سے کافی ناراض تھا۔ بلی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی تھی کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں بھی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ انہیں بلی پر ذرا سا بھی ترس نہ آیا۔ بلی کو بچوں کی بہت یاد ستاتی تو وہ زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا
اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگا، دادو کچھ تو خدا کا خوف کرے، ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا، دوسرا اسے بھی یہاں نہیں رہنے دیتی۔ اماں نے اسے ڈانٹا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اس واقعہ کو 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اماں کو فالج کا حملہ ہو گیا۔ سفیان کی امی صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھیں تو انہیں ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، اور وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ اماں ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہیں۔ ان کی ایک سائیڈ مفلوج ہو چکی تھی، بار بار سر اوپر اٹھا رہی تھی لیکن اٹھ نہیں سکتی تھیں۔ اتنے میں سفیان بھی کمرے میں آ گیا۔ دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ سفیان نے اپنی امی جان سے کہا، یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے۔ سفیان کی امی کہنے لگی، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کی منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رونے لگیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹانگ اور ایک بازو سے محروم کر دیا۔ بلی اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سفیان نے دل میں عہد کیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ڈھونڈ کر ضرور لائے گا۔ وہ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ پر اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ سفیان بلی کے بچے کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچے کو دیکھا تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچے کو چومنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، تو میں کبھی کسی کے بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں، چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ اگر عورت رات کو سوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور پڑھتے پڑھتے سو جائے تو اللہ اسے بے انتہا دولت سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند بہترین اقوال پیش خدمت ہیں۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔